اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روشن پاکستان کے ساتھ میں سردار توقیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ایبٹ آباد کے یہ صورتحال سے ساری واقف ہے، لیکن آج کل ایک نیا فراڈ اسکیم آیا ہوا ہے، اس سے آپ لوگ بھی سارے احتیاط کریں، اور جس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو اس کو بھی یہ بتائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ بات پھیلے۔ فراڈ اسکیم اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ ایک ٹی سی ایس کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے نہیں، ایک جعلی یعنی کہ فون آتا ہے کہ ہم ٹی سی ایس سے بول رہے ہیں، تو آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ یہ کوڈ ایک آپ کو آئے گا، تو وہ ہمیں آپ کوڈ بتائیں تاکہ ہم آپ کو پارسل ڈلیور کر سکیں۔ وہ جب آپ اس کو کوڈ بتا دیتے ہیں اگر تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ ٹریکنگ کوڈ یا جو بھی ہے اس کو نام وہ دیں گے، تو وہ اس کے آپ کا موبائل، واٹس ایپ اور آپ کا جتنے بینکنگ ایپس ہیں یہ سارا کچھ ہیک کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی بھی ایسی فون آئے جو کہ یہ کہے کہ جی ہم ٹی سی ایس سے بول رہے ہیں اور آپ کو ایک طرف ایک ابھی ایک کوڈ آئے گا وہ ہمیں بتایا، تو وہ آپ کبھی بھی نہیں بتانا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ اسب معمول جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قاری راشد صاحب بیٹھے ہیں۔ میرا تعارف کرانے کی ہر پروگرام میں تعارف کرواتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو قاری صاحب خوش آمدید، بڑی مہربانی صاحب آپ نے بلایا، آپ کے ادھر آئے۔ اچھا، سب سے پہلے جی کیونکہ ایبٹ آباد ہمارا شہر ہے تو ساری ذرا اس سے بات شروع کریں گے کہ ہم نے جتنے پروگرام بھی کیے ہیں اس میں بارشوں کے حوالے سے اور جو پانی کا نکاسی ہے اس کے حوالے سے، تجاوزات کے حوالے سے بہت بات کی ہے، لیکن ہم اس وقت جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے، بولتے رہیں گے جب تک کہ یہ ایک پورا سلسلہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک پورا 100% نہ بھی ہو، کم سے کم 70-80% بھی ہو جائے قاری صاحب، تو ہم اس پہ سمجھیں گے کہ بس یعنی ہمارا کام ہو گیا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا، جیسے پچھلے کچھ دنوں پہلے 4-5 دن پہلے جب ہم آ نہیں سکے گے، اسٹوڈیو نہیں آ سکے جی، پروگرام تھا ہمارا یہاں پہ، عبید سلیمانی صاحب کے ساتھ بھی پروگرام تھا اس طرح سے، تو وہ خاص طور پہ ہم لوگ جو باہر منسیرا روڈ کے اوپر جہاں سے اسمال اسٹیٹ انڈسٹری شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہم کسی طرح سے پہنچائے، لیکن وہاں سے آگے ہم نہیں آ سکے کیونکہ وہاں پہ ایک یہ دریا چل رہا تھا، یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہرنوئی کا رخ جو ہے وہ ادھر آ گیا ہے، اور ہمیں پکنک کے لیے اب ہرنوئی نہیں جانا پڑے گا تو ادھر آنا پڑے گا۔ یہاں اسمال انڈسٹری روڈ پہ آپ کو میرا خیال ہے کشتی سروس چلانی چاہیے، یہ ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ ہم لگا رہے ہیں، وہ بھی آپ ذرا دیکھیں ساتھ ساتھ۔ اچھا جی قاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایبٹ آباد کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مانسون کے اسپیل آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں پورے ملک کی طرح۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، آج سے کافی ٹائم پہلے چلے جائیں، جب ہم لوگ کالجز میں پڑھتے تھے تو ایبٹ آباد کے اندر نالوں پہ اس طرح کی تجاوزات بھی نہیں تھی، تو ایبٹ آباد میں جتنی بھی بارش ہو ایبٹ آباد کی سڑکوں پہ اور ایبٹ آباد کے سراؤنڈنگ میں پانی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اداروں کی ڈیوٹی ہے وہ ادارے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے سے کوتاہی برت رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایبٹ آباد کے اندر جو آبی گزرگاہیں ہیں، میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک میپ دیکھ رہا تھا، وہاں پر جو نالوں کے اوپر تجاوزات ہے، یہ جو قابض ہیں جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اچھا وہ لوگ انہی سیاسی جماعتوں کے مین کارندے ہوتے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ ادارے جن کا کام ہے ان چیزوں کو واگزار کروانا، کیا محکمہ مال کے پاس اس چیز کا ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ کیا آبی جو گزرگاہیں ہیں، چاہے وہ کٹھے ہیں، ندی ہے، نالے ہیں، دریا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا ہے جہاں سے پانی کی نکاسی ہوتی ہے، تو وہاں پر انکروچمنٹ کر لی گئی ہے، ان نالوں کی پراپر صفائی نہیں ہوتی۔ ابھی میں راستے میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جو نالوں سے گند نکالا جاتا ہے وہ روڈ کی سائڈوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے دوبارہ بیچ پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جی جو میری سمجھ میں آئی ہے، اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کرپشن بھی شامل ہے اس میں، وہ اس طرح سے کہ جب آپ کا کہیں بھی کوئی روڈ کا ٹینڈر ہوتا ہے تو وہ جو آگے پہلے روڈ ہے، خراب شدہ روڈ ہے، اس کو وہ کھودتے نہیں ہیں تاکہ اس کا لیول برابر ہو جائے، نہیں، وہ اسی طرح اس کے اوپر ڈالتے، وہ ہوتے 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 سائڈوں سے وہ روڈ اونچا ہو جاتا ہے،
اچھا، پھر آپ اسی طرح سے گلیوں میں دیکھیں کہ گلی کے اوپر سیمنٹ ڈال کے انہوں نے اس کو بہت اونچا کر دیا، جس کی وجہ سے ناظرین جو لوگوں کی املاک ہیں، گھر ہیں، ان میں پانی چلا گیا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں یہ دیکھ رہا کہ آیا اس کی یہ جڑ کیا ہے یا غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جس وقت یہ پانی جا رہا ہے۔ سردار صاحب، آپ کے کاکول روڈ پہ آپ چلے جائیں، حسن ٹاؤن میں چلے جائیں، بلال ٹاؤن میں چلے جائیں یا لوور جن آباد میں چلے جائیں، یا جہاں پہ بھی آپ کی جو نشیبی علاقے ہیں خاص طور پر، ان علاقوں میں ڈرینیج کا کوئی سسٹم ہے نہیں ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے اداروں کو کبھی بھی اس بات پہ پابند نہیں کیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ووٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہو یا قومی اسمبلی کی ہو، کیا ان لوگوں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا؟ یہاں پر کیا جو پلانرز ہیں، جو نقشہ بنانے والے ہیں، جو گلیوں کے ٹینڈر پاس کرتے ہیں، یہ جو اوورسیئرز ہے، ایس ٹی اوز ہے، یا محکموں میں بڑی بھاری تنخواہوں پہ عوام کے ٹیکسوں کی کمائی پہ جن کو بھاری بھر تنخواہیں دی جاتی ہیں، امارات دی جاتی ہیں، تو کیا ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے، گلی کا ڈرافٹ کریں، گلی کا وہ اگر پختہ بھی کروانی ہو یا روڈ بنانا ہو، اصولی طور پر روڈ سینٹر سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے کہ پانی سائڈوں پہ چلا جائے۔ اب نالیاں بند ہو چکی ہیں، نالیاں بلاک ہو چکی ہیں، اب نالیوں کے اندر کچرا دیکھیں نا، ایک تعفن پھیل رہا ہے۔ جو رینی سیزن سے پہلے صفائیوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا وہ تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ جب عوام شور مچاتی ہے، نہیں میٹنگ ہوئی تھی نا ڈی صاحب کی، میں کہتا ہوں میٹنگیں تو یہ فوٹو سیشنز کے لیے روزانہ ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی تو ڈی صاحب نے بہت ساری میٹنگز کی ہیں جس میں تمام محکموں کے افسران شامل تھے، مگر وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو اجلاس ہوتا ہے اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور ہر سرکاری میٹنگ کا اختتام یہی ہوتا ہے گفتن نشستن برخاستن۔ اور مجھے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے تھے، تو ان کے اے ڈی سی تھے سیکرٹری گل حسن صاحب، تو انہوں نے جب پروگرام ختم ہوا تو وہ چائے وائے کے انتظام کے لیے، تو قائد اعظم نے انہوں نے کہا کہ یہ چائے کا انتظام، تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کیا یہ چائے گھر سے پی کے نہیں آئے؟ اور انہوں نے کہا جس نے چائے پینی ہے گھر سے پی کے آیا کرے اور پھر گھر پہ جا کے پیا کرے۔ یہاں تو سرکاری میٹنگز کے نام پہ، سرکاری پروگراموں کے نام پہ عوام کے جو ٹیکسوں کی کمائی ہے اس سے عیاشیاں کی جاتی ہیں۔ عوام کے ٹیکسوں کی کمائی سے جو پیٹرول ضائع کیا جاتا ہے، ان بڑے بڑے آفیسرز کے بچے، بیگمات اور ان کے سرونٹ، وہ کم از کم 2-2 کروڑ روپے، 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیوں پہ، آج ویکینڈ تھا نا، آپ شملہ ہل پہ چلے جائیں، آپ ہنوئی پہ چلے جائیں، سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی بہتات نظر آئے گی آپ کو۔ اور وہ لوگ کہ جن کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار کا پیسہ، قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، وہ ان حکمرانوں کے للے تلنوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، احتساب کون کرے گا؟ احتساب ہماری گورنمنٹ کے لوگ کریں گے نا۔ جو لوگ محکموں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون ہے؟ عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا، تو عوامی نمائندے بھی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ ٹھیکیدار انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ٹی ایم اے کے اندر چلے جائے، ٹی ایم اے کے اندر جو ٹینڈرز، مجھے یاد ہے ضلع کونسل کے ممبرز کی حیثیت سے ہماری بہت ساری اسکیمیں جن کے ٹینڈرز بھی ہو چکے، مگر وہ گراؤنڈ پہ آج تک وہ اسکیمیں نہیں ہوئی۔ اس کا دیکھ لینا ٹھنڈیانی روڈ، آپ دیکھ لینا، آج میرا 2 سال ہونے کو آئے ہیں، 2 سے نہیں 3 سال ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا۔ اچھا، اس کا ٹھیکہ بھی آپ کے نالج کے لیے عرض کروں، یہ جو امیر مقام صاحب ہیں ان کا ٹھیکہ ہوا، اور پھر صوبائی حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان نے اس کی تاج پوشی کی، وہ نیاز محمد خان کو اسمبلی کا وزٹ کروایا، اور ایسے مجھے تو اسد کیسر کو دیکھ کے شرم محسوس ہوئی کہ وہ امیر مقام کو ایسے مل رہا تھا، وہ فوٹو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو ملتا ہے، ایسے وہ تابعدار بن کے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ جو سیاسی ناخداؤں کے لیے، ان سیاسی پڑھتوں کے لیے، پنڈتوں کے لیے جو لڑتے ہیں، ایکٹرز ہیں، یہ بہت بڑے ایکٹرز ہیں، ڈرامے باز ہیں، یہ قوم کے بچوں کو تو لڑوا رہے ہیں، آپس میں ان کے مفادات ہیں۔ آپس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات جس کی میں
یاد اس کو ضرور کر کے آیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس بات پہ شکایت کی ہے کہ جہاں عام ملک میں ساری مہنگائی شروع ہے، قاری صاحب بہت زیادہ مہنگائی ہے، عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ آدمی مہینے کا جو حساب کتاب ہے وہ سارا خراب ہو گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ جائیں، ایک چیز جو انہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم جی لوگوں کی آسانی کے لیے موٹر ویز بنا رہے ہیں کہ لوگ آرام دہ سفر یہاں پہ کریں. آج کیا ہوا ہے، جہاں پہ 30 روپے ایک انٹرچینج سے دوسرا انٹرچینج ریٹ تھا جی 30 روپے، وہاں پہ 70 روپے ہو گئے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. آج کچھ ٹائم ہوگا NHA نے آپ کے جو ٹول پلازا ہیں، جو مانسیرا آپ دیکھیں نا، آپ کلندر آباد کے لوگ ہیں، داتا کے لوگ ہیں، وہ مانسیرا آتے جاتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں کے لوگ ہیں، غم خوشی دعا جنازہ، اب وہاں پر جو بھی گاڑی گزرے گی وہ 70 روپے دے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 70 روپے ان کی اگینسٹ جو پیسے لیتے ہیں، چلیں باہر کے ممالک میں بھی حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں، مگر ان ٹیکس کے پیسوں کو عوام پہ لگاتی ہیں. یہاں ان روڈوں پہ کون سا پیسہ لگا ہے؟ بات یہ ہے نا، ٹیکس تو پہلے بھی لیتے ہیں نا، یہ 30 روپے بھی تو وہ یہ ٹیکس ہی تھا نا، لیکن ایک مناسب میں چلیں وہ ٹیکس تھا، لیکن یہ تو بالکل ہی انہوں نے زیادتی بھی کر دی. یہ جگہ ٹیکس 70 روپے، ہاں جی بالکل، یہ جگہ ٹیکس، یہ سارے پیسے ان کی یاشیوں میں خرچ ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے ایم ٹیگ وہ یہ ضروری کر دیا ہے کہ ایم ٹیگ جو ہے وہ ہر صورت میں یعنی ہر گاڑی کو ہونا چاہیے، جس کا نہیں ہوگا اس کا 50 روپے اس کے اوپر جی یہ جرمانہ ہے. جہاں آپ 70 روپے دے کے اگر آپ جاتے ہیں، وہاں اگر آپ کے پاس ایم ٹیگ نہیں ہے تو آپ کو 120 روپے دینا پڑے. مگر سردار صاحب یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر بندے کا روز آنا جانا تو نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں. اب جو ہم جیسے لوگ ہیں، چلیں وہ نوکری پیشہ لوگ یا جن کا اسلام آباد یا دیگر اضلاع میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کے لیے چلیں ایم ٹیگ. اگر ایک آپ جیسا میرے جیسا بندہ جس نے جانا ہی مہینے میں ایک آدھ دفعہ کہیں ہم جا رہے ہوں، بالکل، تو پھر وہ یہ آپ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، عوام کی جیبوں سے مال نکالنے کے ان کو بہانا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں نا، چینی کے معاملے کو دیکھ لیں سردار صاحب. چینی کے معاملے میں آپ کو بتاؤں، پھر اپنی بات جاری آپ رکھیں، کہ تقریباً جی حمزہ شریف جو ہیں رمضان شوگر ملز والے، یا یہ جو وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے 2.5 ارب روپیہ جی اس پہ کمایا ہے جی. یہ جو ابھی ریٹس یعنی رد و بدل ہوئے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں جی جاگیر ترین صاحب، جنہوں نے 15 ارب روپیہ جی ارن کیا ہے. اچھا، جن کی یہ شوگر ملز ہیں، سب سے پہلے یہ جنگیر ترین کا نام آتا ہے، اس کے بعد زرداری صاحب کا نام آتا ہے، پیپلز پارٹی والے کے لوگوں کا، اور اس کے بعد شریف فیملی تیسرے نمبر پہ. سب سے زیادہ پاکستان میں شوگر ملز انہی کی ہیں، اور انہی کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ بیٹھ کے تو چینی کی وہ جو کمیٹی پرائسنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر نیچے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. ایک اور چیز بھی گردش کر رہی ہے، بات میں آپ کے ساتھ اضافہ کرتا جاؤں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں، وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریٹ وہ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وہ نہیں وہ دے رہے تھے. لیکن ان کی فیملی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ فیملی میٹنگ میں ان کو پریشر ڈالا گیا، مبینہ طور پہ یہ سننے میں آ رہی ہے چیز کہ بھائی پھر ان کے بعد انہوں نے اس چیز کو آرڈر کیا کہ بھائی ٹھیک ہے. سردار صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، یہ قوم کی انفارمیشن کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب بزنس مین، دکاندار، ٹھیکیدار آپ کے جب نمائندے یہ حکمران بن جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کا تحفظ نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے اپنے سرمایہ کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ. اچھا، یہ آپ کا جب انٹرسٹ آ جاتا ہے تو آپ کیسے اپنے انٹرسٹ کو اوائڈ کر کے آپ دوسروں کے انٹرسٹ کی بات کریں گے؟ تو وہ بھی یہ والے لوگ سارے. اچھا، ایک اور بات، سب سے بڑی بات، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے سردار صاحب؟ پاکستان کی جو زراعت ہے، جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہے. بالکل تباہ کیا. اچھا، یہاں کے کسانوں کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں گندم میں کیا ہوا، جو پچھلے سال کی مثال ہے ہمارے ساتھ. گندم میں کیا ہوا، اب گندم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، گنے کی فصل سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا، جب یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ ان لوگوں کی امپورٹ ایکسپورٹ، آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے،
हुकूमत ने इन लोगों का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और फिर उसके बाद क्या इन लोगों को आज छापे पड़े हैं ना जी, इनकी जहांगीर तरीन की या इन लोगों की मिलों के गोदामों से लाखों टन चीनी जो डंप की हुई थी इन्होंने, जो स्टोर की हुई थी मसनूई किल्लत और मसनूई बहरान पैदा करने के लिए। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने माल स्टोर किया हुआ है, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हुकूमत बाहर से ड्यूटी फ्री में, देखिए उसमें कोई नहीं है, 0% पे ये लोग बाहर से चीनी इंपोर्ट करके उसके ऊपर तमाम ड्यूटीज खत्म कर देंगे। अब चीनी वाफर मिकदार में आ जाएगी। अगस्त का महीना स्टार्ट है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीनों के बाद क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये जानबूझ के लेट करते हैं क्रशिंग सीजन को। जिम्मेदार गन्ने की फसल जो है साल में एक बार होती है, वो ताक इसलिए करते हैं कि जब वबेला ज्यादा हो जाए, लेकिन जब वबेला होगा हुकूमत बाहर से चीनी मंगाएगी तो ये लोग फिर अपनी चीनी को भी बाहर निकाल देंगे। किसान से ये फसल सस्ते दामों में, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत अब वाफर मिकदार में बाहर से इंपोर्ट भी करेंगे, वो भी आ जाएगी। जो उन्होंने डंप की हुई है वो चीनी भी ये मार्केट में ले आएंगे। होगा क्या? इस्तेसाल किसका होगा? किसान का होगा। ये गन्ने को कम नरखों पे खरीदेंगे और जिम्मेदारों को उसकी पेमेंट भी नहीं की जाती। क्या गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा मैकेनिज्म मुकर्रर किया है कि जिससे ये चेक हो सके कि किसान को उसका मुआवजा मिल रहा है? भाई शुगर मिल्स इनकी अपनी है। मैं कहता हूँ सरदार साहब, अभी गवर्नमेंट एक फैसला कर रही है कि जी हम शुगर मिल्स को गवर्नमेंट के तसल्लुत से बाहर करेंगे। देखे ना, आप लोगों को भी मार्केट के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं। देखे नहीं, मैं एक और आपको बात बताऊं, इसको डीरेगुलाइज करने की जरूरत है ताकि जिसका जो दिल चाहे वो शुगर मिल लगाए। बहुत सारी शुगर मिल्स होंगी, इनकी मुनाफली यहाँ पे मुनाफली भी खत्म होगी, प्राइसिंग खत्म हो जाएगी। जिसकी मर्जी है इंपोर्ट करे, जिसकी मर्जी है एक्सपोर्ट करे। शुगर मिल्स पे भी शुगर मिलों के तो ऑनर्स ही चंद मखसूस खानदान है, नहीं बनाने देते। आम आदमी को तो शुगर मिल लगाने ही नहीं देते, लगाने नहीं देते। और आम आदमी तो लगा भी नहीं सकता सरदार साहब। ये एक बहुत बड़ा ऑक्टोपोसिस सिस्टम है। ये अपने कंपटीटर को मार्केट में आने ही नहीं देते। और फिर इन लोगों ने पंजाब के अंदर स्पेशली उन जिम्मेदारों का, उन किसानों का इस्तेसाल करने का इन लोगों ने एका किया हुआ है। पहले इन्होंने गंदम के नाम पे किया, फिर उसके बाद अब देखे पाकिस्तान की मैशियत को ये अगर एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देते ना तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। दुनिया के अंदर जो बड़े चीनी के पैदावारी मुमालिक हैं उनमें पाकिस्तान टॉप पे आता है, टॉप 5 कंट्रीज में। पीटीआई दौर में ज़राअत रिकॉर्ड फसल नहीं हुई थी गंदम की, बम्पर पिछले साल भी बम्पर रिकॉर्ड फसल हुई है गंदम की, लेकिन इन्होंने खरीदी नहीं है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ किसान को। अब ये तो जी क्या दे रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ किस तरह बना रहे हैं जी। हम ओपन मार्केट छोड़ते हैं। देखें ये बात ठीक है सरदार साहब, आपके फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में सिंध में, पंजाब में, केपी में, वहां पर इतने घपले हुए हैं, इतनी ज्यादा करप्शन हुई है कि आप कानों को हाथ लगाएं। आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें ना, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें। उन अजला के अंदर भी गंदम की सप्लाई के नाम पे करप्शन की गई है जहां पर कोई फ्लोर मिल है ही नहीं है। गंदम जो सिंध के गोदामों में पकड़ी गई है, जिन पे कीड़ा पड़ा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी, जी हाँ मिट्टी भरी हुई थी। और वहां पे एक दफा मीडिया पे वो बात 1-2 दिन वो चली, उसके बाद मीडिया से भी बात गायब। कोई पता नहीं है उसका क्या हुआ, किसको सजा मिली, किसको अच्छा, पकड़ा। आपने एक बार मुझे याद है आपने इश्तिहारों की बात की थी। ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है ना, इनके आगे ये चोग डालते रहते हैं इश्तिहारात की मद में। ये इश्तिहार देखें ना, मीडिया भी जो जुल्म होता है उस पर आंखें बंद कर लेता है। मीडिया भी उन इश्यूज को हाईलाइट करता रहता है जो अवाम के बेसिक मसाइल से रिलेटेड नहीं होते। अगर ये सोशल मीडिया न होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी खराफात है, बहुत सारी बात नहीं करते, ऐसी बातें हैं। ज्यादातर अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, महंगाई आप कहते हैं अवाम का ख्याल, अवाम का अगर ख्याल हो तो डीजल जो है वो सारा लॉजिस्टिक जितना भी हमारा ये काम होता है, चीज़ें आती हैं। मैं आसान अल्फाज में इसलिए बोलता रहता हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि यानी आम आदमी को भी इसका समझ आए कि ये डीजल के ऊपर जो हमारी ये जितनी अजनास है, गंदम है, सब्जियां हैं, जो कुछ भी है,
یہ ٹریول کرتا ہے ڈیزل کے اوپر، بڑی گاڑیاں ساری ڈیزل کے اوپر ہوتی ہیں. انہوں نے یہ ڈیزل کو بہت زیادہ اوپر کر دیا. جب اوپر ہو جائے گا وہ تو ظاہر ہے ان کا کرایہ زیادہ ہوگا، زیادہ ڈیزل کھائے گی، زیادہ ہوگا. اچھا پیٹرول کا پچھلے مہینے انہوں نے 11 روپے کچھ پیسے کیا تھا نا، تو پھر 7 روپے کچھ پیسے یہاں اس دفعہ سستا کیا، اور پھر جناب واہ ہو گئی جی پیٹرول سستا ہو گیا. سردار صاحب یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ 20 روپے اضافہ کریں اور پھر اس کے 10 روپے کم کر دیں، یہ تو وہی بات ہے نا. 10 روپے پہلے آپ 20 روپے اضافہ کرتے ہیں پھر 10 روپے کم کرتے ہیں. اب لوگ بھی اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہیں. انہوں نے یہ پچھلے ہفتے جو 7.5 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی، اچھا اقدام ہے، حکومت کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، مگر ساتھ میں انہوں نے ٹریولنگ ایکسپینسو ڈیزل کے اندر 1.5 روپے اضافہ کر دیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو صنعتیں ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے، جو کارگو کے کام سارا ڈیزل وہ ساری ڈیزل پہ ہے، اور آپ پاکستان کی معیشت کا بٹھا بٹھانے جا رہے ہیں. ابھی تو آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوگا کہ پاکستان امریکہ سے تیل درآمد کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے جی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کی، میرا تو دماغ نہیں کام کر رہا. سردار صاحب یہ پاکستان کے جو پچھلے آج سے 75 سال پہلے چلے جائیں نا، جن لوگوں نے امریکہ سے دوستی کا راگ الاپا تھا یا پاکستان کو امریکہ کی گود میں بٹھایا تھا، 65-66 کی بات پیچھے چلے جائیں، ہسٹری ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے، اس میں بڑے بڑے سفید پوشوں کے نام ہیں. آپ اپنے عادت کو چھوڑ رہے ہیں جو آپ کو 50% کم نرخوں پہ ریٹ پیٹرول دینے کے ایران نے آفر کیا. گلف کنٹریز جو ہے دیکھیں آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پیٹرول کی خریداری ڈالرز میں کر رہے ہیں نا. اب جو لوکل دیکھیں انڈیا روس سے اگر تیل لیتا ہے تو وہ ڈالرز میں نہیں لیتا، وہ لوکل کرنسی میں لیتا ہے. یہ کون معاہدہ کر کے ہے جی؟ یہ معاہدے تو کافی پہلے کے ہوئے ہیں. ابھی جو پیٹرول والا دیکھیں جو ٹرمپ نے بھی ابھی اعلان کیا ہے نا، ابھی فیلڈ مارشل صاحب جو گئے ہوئے ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے. ایک امریکہ نے پاکستان کو انسینٹو دیا ہے کہ پورے ایشیا کے اندر جو ٹیرف ریٹس کے اوپر بات ہوئی تو پاکستان کا ٹیرف انہوں نے 29% سے کم کر کے 19% پہ کر دیا، اور آپ کے پڑوس میں بھارت کے اوپر 25% انہوں نے ٹیرف عائد کیا. مگر ٹیرف کے ساتھ انہوں نے جرمانہ بھی عائد کیا، اور جرمانہ کس بنا پہ کہ جی ہندوستان کی آئل کمپنیز روس سے تیل کی خریداری کرتی ہیں. اچھا یہ باتیں روس سے تیل کی خریداری کا، یہ اب آپ ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اب ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاہدہ بھی متوقع ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایران اس وقت تیل پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے.